السلام علیکم۔ لانگ مارچ پر فائرنگ کے معاملے کو لے کر بے نقاب نیوز پر میں ہوں عدیل مرزا۔ اس واقعے کا پس منظر اور پیش منظر کیا ہے؟ یہ سوچی سمجھی سازش ہے یا اچانک واقعہ پیش آیا ہے؟ کن قوتوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، یہ آپ کو دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی کر لیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر آباد کے علاقہ اللہ والا چوک میں لانگ مارچ پر جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت 13 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف کا ایک کارکن جس کا نام مہذب گوندل بتایا جا رہا ہے وہ جاں بحق بھی ہوا ہے۔ ملزم فوری طور پر گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اس کے دڑا دڑ بیان بھی آ رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ کنٹینر کے اوپر چونکہ گانے چل رہے تھے، پارٹی ترانے بجائے جا رہے تھے، اس وقت اذان ہو رہی تھی، لہذا وہ مشتعل ہو گیا، اس لیے اس نے فائرنگ کر دی۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ عمران خان چونکہ قوم کو گمراہ کر رہا تھا، میں لاہور سے ہی میں نے تیار کر لیا تھا کہ میں نے اس پہ فائرنگ کرنی ہے، میں نے اس کو مارنا ہے۔ ایک ویڈیو میں یہ بھی کہتا ہے، سنا جا سکتا ہے اس کو، کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ بچ گیا، میں اس کو مارنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ جو صورتحال بنی ہے، عمران خان صاحب پر جو فائرنگ ہوئی ہے، جس طریقے سے وہ زخمی ہوئے ہیں، بتایا جا رہا ہے جو ان کے پاس پستول تھی ملزم کے پاس وہ 6 گولیوں کا میگزین تھا، جبکہ 13 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس پہ بھی کافی حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور خود عمران خان صاحب نے کل روبہ صحت ہونے کے بعد جو پاکستانی قوم سے خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے 4 گولیاں لگی ہیں، جبکہ ملزم کے حوالے سے جو رپورٹیں سامنے آئی ہیں، جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک پلمبر ہے، ایک غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہے، وہ کوئی عادی مجرم یا کوئی پیشہ ور نہیں ہے۔ سعودی عرب میں پہلے وہ ملازمت کرتا رہا ہے، ان دنوں وہ بے روزگار تھا، یہ پائپ فٹنگ کا کام کر کے وہ اپنا گھر بار چلا رہا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کے 2 بچے ہیں، ایک 10 دن کا بچہ ہے، اس کے گھر والوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اگر وہ ایک پلمبر ہے، ایک عام مزدور ہے، اس کے پاس یہ پستول کہاں سے آ گئی؟ جس طریقے سے عمران خان صاحب کے بقول ان کو 4 گولیاں لگی ہیں ٹانگ پہ، وہ زخمی ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تو لگتا ہے کسی شوٹر کا کام ہے، کوئی ماہر نشانے باز تھا۔ جتنی دور اس نشانے باز کو، اس ملزم کو پکڑا گیا ہے، وہاں سے تو نہیں لگتا کہ اتنی پرفیکٹ اس نے گولیاں چلائیں کہ سیدھی ٹانگ پر جا کر لگیں، لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اگر تو ملزم ایک ہے، اس کی پستول سے 6 گولیاں بھی نکلیں، 6 کی 6 بھی، پھر بھی 13 لوگ اس سے زخمی ہو جائیں، یہ بھی بڑی اچنبے کی بات ہے، بڑی حیرانی والی بات ہے۔ میری ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر سے بات ہو رہی تھی جو کہ خود بھی ایک ماہر نشانہ باز ہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ اتنی دور سے جو بندہ فائرنگ کرتا ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گولیاں جا کر نشانے پہ لگیں۔ موقع پر جو ویڈیو بنائی گئی ہے جہاں ایک مجاہد اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اس سے تو یہ چاہیے یہ تھا کہ وہ فائر ضائع ہو جائے یا وائی فائرنگ ہو جائے، گولیاں ادھر ادھر نکل جائیں، وہ اپنے نشانے پہ وہ گولیاں نہ لگیں، لیکن گولیاں بھی اپنے نشانے پہ لگتی ہیں، بندے زخمی بھی ہوتے ہیں، ایک مارا بھی جاتا ہے، اور جو مارا جاتا ہے وہ پتہ چلا ہے کہ وہ کنٹینر پر موجود نہیں تھا بلکہ وہ ہجوم میں تھا، اس کو گولی کیسے لگ گئی، اور باقی جو گولیاں ہیں وہ ٹھیک اپنے نشانے پہ کیسے لگیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر وہ عام پلمبر ہے تو میرا نہیں خیال وہ اس طریقے سے وہ نشانہ لگا سکتا تھا۔ اگر شوٹر کا کام ہے تو وہ شوٹر کہاں ہے؟ وہ تو پولیس حراست میں نہیں ہے۔ پولیس حراست میں جو لڑکا دکھایا جا رہا ہے، جس کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، وہ اعتراف جرم بھی کر رہا ہے،
اعترافی بیان بھی اس کے سامنے آ رہے ہیں کہ اس نے فائرنگ کی، اس نے سوچ رکھا تھا کہ یہ عمران خان چونکہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے لہٰذا وہ اس کو مارے گا۔ بعد ازاں کہتا ہے کہ وہ چونکہ اذان چل رہی تھی اس لیے وہ مشتعل ہو گیا، اس نے فائرنگ کر دی۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ پری پلان منصوبہ تھا، یہ پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے سارا کچھ۔ اس کی پلاننگ کس نے کی، کہاں پہ ہوئی، کیسے ہوئی، اس بارے میں کچھ کہنا ابھی تو قبل از وقت ہے، لیکن جس علاقہ میں یہ فائرنگ ہوئی ہے وہ پنجاب حکومت کے ٹیریٹری ہے۔ پنجاب میں حکومت عمران خان کی ہے، وزیر اعلیٰ ان کا اپنا لگایا ہوا ہے پرویز الہی، اور جس جگہ یہ فائرنگ ہوتی ہے اس جگہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا اپنا دفتر ہے ناگتا ہاؤس، جہاں پہ مسلم لیگ کاف کے لوگ بیٹھتے ہیں، اپنی پارٹی کو چلاتے ہیں۔ اس وقت وہ پورے بلکہ پنجاب کو چلا رہے ہیں۔ پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، سیکورٹی ان کی، عملہ ان کا، لیکن عمران خان صاحب بضد ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر درج کروانی ہے یہ کروانی ہے ایک وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف، دوسری وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف جو اس وقت چین میں موجود تھے، اور 2 جرنیلوں کے خلاف۔ باقاعدہ وہ نام لے کر بتا رہے ہیں۔ عمران خان جب زخمی ہوتے ہیں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ قریبی اسپتال میں پہنچایا جاتا ہے تاکہ بلیڈنگ روکی جائے، ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے، اسپتال میں فوری طور پر آپریشن ہوتا ہے، گولیاں نکالی جاتی ہیں، خون کو روکا جاتا ہے، اس کے بعد کہیں ریفر کیا جاتا ہے کسی بڑے اسپتال میں تاکہ علاج معالجے کا جو سسٹم وہ آگے چلایا جا سکے۔ لیکن اس واقعے میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ گوجرانوالا میں اسپتال موجود تھے، وہاں پہ ان کا علاج نہیں ہوا، انہیں 200 کلومیٹر دور لاہور میں لانا پڑا۔ لاہور کے بھی تمام اسپتالوں میں نہیں، صرف شوکت خانم اسپتال میں، جہاں پر یہ پتہ چلا کہ ان کو 4 گولیاں لگی ہیں۔ پہلے جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی شروع میں اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک گولی لگی ہے، پھر بتایا گیا کہ یہی ڈاکٹر فیصل جو کہ سرجن ہے شوکت خانم اسپتال کے، ان کا جو ارلی اسٹیٹمنٹ آیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 گولیاں لگی ہیں، لیکن کل جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے عمران خان کے جو پاکستانی قوم سے خطاب کیا اس سے قبل جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ڈاکٹر صاحب کی، اس میں بتا رہے 4 گولیاں لگی ہیں۔ عمران خان خود کہہ رہے ہیں میری ٹانگ پہ 4 گولیاں لگی ہیں، لیکن حیرت والی بات ہے کہ ایک بھی گولی ان کی کسی ہڈی کو ڈیمیج نہیں کرتی، کوئی فریکچر نہیں ہوتا، بلکہ یہ گولی گوشت سے آر پار ہو جاتی ہے اور وہ آگے نکل جاتی ہے۔ اور جو موقع سے جو گولیاں برآمد ہوئی ہیں ان کے جو خول برآمد ہوئے ہیں وہ درجن سے بھی زائد ہیں، جبکہ میگزین میں پڑتی ہیں گولیاں صرف 4۔ ایک جو اور اسٹیٹمنٹ آئی ہے پولیس کی وہ یہ آئی ہے کہ ابھی یہ پتہ کرانا ہے کہ یہ جو معظم نامی گوندل جو جاں بحق ہوا ہے اس کو گولی کس کی لگی ہے، اسی ملزم کی لگی ہے یا کسی اور طرف سے جو گولی آئی ہے وہ اس کو لگی ہے۔ اگر کسی اور طرف سے آئی ہے تو وہ گولی کون چلا رہا تھا؟ ملزم کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ مجھ پر بھی فائرنگ کی گئی ہے کنٹینر سے، تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹینر کے اوپر سے بھی فائرنگ ہوئی ہے۔ وہ کس پر فائرنگ ہوئی ہے؟ اگر وہ ملزم پر ہوئی ہے تو اس کو ملزم کو گولیاں لگی کیوں نہیں؟ ملزم جس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا ایک ورکر نے، اس نے تو اپنے نشانے پہ ساری گولیاں لگائیں، لیکن جو کنٹینر کے اوپر عمران خان کی گارڈ تھے جو کہ ظاہر ہے وہ اسلحہ چلانا بھی آتا ہوگا ان کو، وہ نشانچی بھی ہوں گے، ماہر شوٹر بھی ہوں گے، لیکن ان کی ایک گولی بھی ملزم کو نہیں لگی، جبکہ ایک جو ان کی اپنی پارٹی کا ایک کارکن تھا اس کو جا کر گولی لگتی ہے اور وہ اس میں جاں بحق ہو جاتا ہے۔ یہ مہمہ اس وقت تک مہمہ ہی رہے گا جب تک کہ اصل پکچر لوگوں کے سامنے نہیں آتی، یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو بندہ جاں بحق ہوا ہے اس کو کس کی گولی لگی، عمران خان صاحب کو جو گولیاں لگی ہیں یا جو دوسرے لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو کس کی گولیاں لگی ہیں،
اور یہ بھی ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ عمران خان کے علاوہ جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان کا کس اسپتال میں علاج ہوا ہے، کتنی گولیاں لگی ہیں، کتنے شرے لگے ہیں، اگر گولی کے لگے ہیں کتنے شرے لگے ہیں ان کو، کہاں کہاں ان کا زخم آیا، کتنے ٹانکے لگے ہیں، اس کی بھی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ صرف گولیاں لگی ہیں، عمران خان کی ٹانگ پہ 4 گولیاں لگی ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے الحمدللہ۔ اب وہ روح بصیرت ہیں، اب وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ اس پلاننگ کے پیچھے انہوں نے 4 لوگ بھی نامزد کر دیے ہیں، جن میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ایک حساس ادارے کے 2 اعلیٰ افسران کے نام لے رہے ہیں۔ خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ چونکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے۔ منصوبہ بندی کے کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ اس میں ان کے مخالفین اور ریاستی اداروں کے افسران ملوث ہیں، جبکہ جو وقوع ہے اس وقوع سے، اس ملزم کے بیان سے، جو اس کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، جو وقوع جو فائرنگ ہوئے ہیں، جو صورتحال بنی ہے، جس طریقے سے عمران خان صاحب لاہور پہنچے ہیں، ان کا میڈیکل ہوا ہے، ان کا علاج ہوا ہے، جس طریقے سے وہ خطاب کر رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ پلاننگ اگر ہوئی بھی ہے تو یہ پلاننگ کنٹینر کے اندر ہوئی ہے یا کہیں ایسی جگہ ہوئی ہے جس کا فائدہ پنجاب حکومت کو پہنچے گا، پی ٹی آئی کو پہنچے گا، یا عمران خان صاحب خود اس وقوع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر تو ان کے مخالفین نے فائرنگ کی ہے، انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے، تو یہ منصوبہ بندی انہوں نے پنجاب میں ہی کیوں کی، اور خاص طور پر ایک ایسی جگہ پر جہاں پہ وزیر اعلیٰ کا گھر قریب ہے، ان کا دفتر قریب ہے، ان کا اپنا علاقہ ہے، ان کا اپنا تھانہ ہے، پورا تھانہ بھی معطل ہو گیا ہے، اور ملزم وی آئی پی طریقے سے، اس طریقے سے وہ لمحے سے اپنی ویڈیو جاری کر رہا ہے جیسے اس نے بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ نہ کوئی وہ پریشان ہے، نہ کوئی اس کے چہرے پہ کوئی بال یا سلوٹ نظر آتی ہے، بلکہ وہ بیان یہ جاری کر رہا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ بڑا اچھا کیا ہے، اس کو وہ مارنا چاہتا تھا، اپنا ٹارگٹ کلنگ کرنا چاہتا تھا۔ اب صورتحال جو بن رہی ہے وہ یہ ہے، تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جن 4 لوگوں کو نامزد کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ایسا نہیں چاہتے۔ پرویز الہی کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ جو قانون کے تقاضے ہیں ان کے مطابق ایف آئی آر کی جائے۔ ان کا کہنا ہے، ان کا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ جس ملزم نے ان پر فائرنگ کی ہے اسی ملزم کے خلاف ایف آئی آر کروائی جائے، اور وہ ملزم بتائے، اس سے تحقیقات کی جائیں، اس پہ کمیٹی بنے، خود پولیس تحقیقات کرے، سی ٹی ڈی کا جو عملہ اس پہ تحقیق کر رہا ہے وہ اس سے اگلوائے، اس سے پتہ کروائے کہ اسے کس نے بھیجا تھا، اگر یہ منصوبہ بندی ہے تو کس نے کی تھی، اس میں کون کون لوگ ملوث ہیں۔ اگر وہ کل کسی ایسے بندے کا نام لیتا ہے جو کہ عمران خان کے مخالف ہیں یا کسی ریاستی ادارے سے ان کا تعلق ہے، پھر یہ کوئی معاملہ بنتا ہے، جو کوئی نام سامنے آتا ہے، پھر تو معاملہ اور ہے۔ اگر عمران خان صاحب اگر اس واقعے کو بنیاد بنا کر اپنے مخالفین کو یا جو افسران کو پسند نہیں ہیں، جن کے خلاف وہ شروع سے کبھی ان کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، کبھی ان کو ملوث کرتے ہیں اعظم سواتی کیس میں، کبھی شہباز گل کیس میں، کبھی کسی کیس میں، اور جب سے وہ نکالے گئے ہیں، شروع میں پہلے انہوں نے بیانیہ بنایا کہ مجھے نکالا گیا ایک سازش کے تحت، امریکہ کی یہ سازش تھی، امریکہ نے ایک خط لکھا کہ انہیں نکال دیا جائے، اگر نہ نکالا تو پاکستان کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ بعد ازاں وہ نشانہ بناتے رہے ہیں ایک ریاستی ادارے کے چند افسران کو، اپنے مخالفین کو، جس بنا پر انہوں نے لانگ مارچ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ کا اعلان کرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جمعرات والے دن یا جمعے والے دن
میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا۔ اسی اثناء میں ارشد شریف صافی جو کہ شہید ہو جاتے ہیں کینیا میں، فوری طور پر عمران خان اعلان کر دیتے ہیں کہ جمعے کو لانگ مارچ لاہور سے شروع کیا جائے گا اور اس کا نشانہ ہوگا، اگلا پڑاؤ جو آخری منزل ہوگی وہ ہوگا اسلام آباد ڈی چوک۔ لیکن ابھی مارچ ہونے سے چند دن کا فاصلہ ہوتا ہے، تو تحریک انصاف کا اپنا ہی ایک کارکن، اپنا ہی ایک لیڈر فیصل ووڈا ایک پریس کانفرنس کر دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ جو ارشد شریف شہید ہوئے ہیں اس میں باہر کے لوگ شامل نہیں ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ملوث ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے اس غبارے سے تو ہوا نکال دی جس کی بنا پر عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے۔ اگلے دن 2 جرنیلوں کی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو تحریک اعتماد لائی گئی تھی عمران خان کے خلاف، اس میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی امریکی سازش نہیں ہے، کوئی سائفر نہیں ہے، اس کی تحقیق ہم کر چکے ہیں۔ لہذا عمران خان صاحب کے پاس 2 جو آپشن تھے، ایک ارشد شریف کی شہادت اور دوسرا سائفر، ان دونوں غباروں سے ہوا نکل گئی۔ اب لانگ مارچ کا اعلان کیونکہ وہ کر چکے تھے، اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ لانگ مارچ میں کیا چیز بیچیں گے، کیا بتائیں گے قوم کو کہ وہ لانگ مارچ کر کیوں رہے ہیں۔ اصل تو وہ اگر تو وہ مہنگائی کو بنیاد بناتے، یہ جو بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں اس کو بنیاد بناتے، عوام کے جو مسائل ہیں اس کو وہ ایشو بنا کر اس کو وہ آگے لے کر چلتے، پھر بھی کوئی بات تھی۔ لیکن عمران خان نے نہ تو مہنگائی کو ایشو بنایا، نہ بجلی کے بلوں کو۔ اب ارشد شریف کی شہادت والا معاملہ بھی جو وہ ایشو بنانا چاہ رہے تھے اس غبارے سے ہوا نکال دی فیصل ووڈا نے۔ بعد ازاں 2 جرنیلوں کی ایک پریس کانفرنس نے سائفر والا معاملہ بھی پاک فوج نے بتا دیا کہ اس میں کوئی سازش نہیں۔ اب عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن تھا ہی نہیں، کوئی ایشو رہا ہی نہیں ان کے پاس کہ وہ کیا لے کر چلیں، عوام کو کیا بتائیں کہ وہ لانگ مارچ کر کیوں رہے ہیں۔ لہذا بیچ میں 4 دن تو یہ لانگ مارچ لاہور میں ہی پھنسا رہا، پھر لاہور سے نکلا، پھر گجرانوالہ میں پھنس گیا 3 دن وہاں پر۔ میں تو یہ چیز ایک اور واضح کرتا چلوں کہ میں تو اسے لانگ مارچ مانتا ہی نہیں، یہ ایک جلسوں کا تسلسل تھا کہ جو عمران خان صاحب پہلے بھی کرتے رہے ہیں مختلف شہروں میں، اب بھی وہ یہی کر رہے تھے کہ 2-3 بجے وہ پہنچتے تھے جلسہ گاہ میں، ایک جلسہ کرتے تھے، شام کو واپس جب وہ لاہور میں تھے تو عثمان پارک آ جاتے تھے، جب گجرانوالہ میں تھے تو وہ وہاں کے جو مقامی رہنما ہیں ان کے گھر چلے جاتے تھے اور اگلے دن پھر مجمع لگتا تھا، پھر وہ خطاب کرتا تھا۔ یہ لانگ مارچ تو تھا ہی نہیں، اسے آپ جلسوں کا ایک تسلسل ہی کہہ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب جلسے ہی کر رہے تھے، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی آپشن رہا ہی نہیں، کوئی ایشو ان کے پاس بچا ہی نہیں، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ملک گیر احتجاج ہوگا، جگہ جگہ جلسے ہوں گے، یہ 10 ماہ تک یہ احتجاج چلے گا۔ اور اچانک انہوں نے روٹ بھی تبدیل کر دیا اور میر پور آزاد کشمیر کو بھی بیچ میں لے آئے، جیلم کو بھی، اور اس طریقے سے یہ جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا یہ جلوس 10 یا 12 دنوں کے بعد کہیں جا کر اسلام آباد پہنچے گا اور وہاں پہ جلسہ کر کے یہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک انہی دنوں میں گزشتہ سال نومبر کے مہینے میں لبیک والوں نے بھی ایک جلوس نکالا تھا، وہ تھا ناموس رسالت لانگ مارچ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اسی جگہ پر آ کر وہ اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ ان کے بھی 12 سے 13 لوگ زخمی ہو گئے تھے، کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے، جس کا وہ کلیم کرتے ہیں، جس کا دعویٰ کرتے ہیں لبیک والے کہ بہت سے لوگ ان کے شہید بھی ہوئے تھے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اس طریقے سے ان کا گلہ یہ ہے کہ ان کو کوریج نہیں ملی تھی، میڈیا والوں نے ان کو کوریج نہیں دی تھی، ان کی نہ تو لاشیں دکھائی گئی تھی، نہ ان کو زخمی دکھائے گئے تھے۔ ٹھیک ان دنوں میں، ٹھیک 1 سال بعد لبیک والوں کی طرح پی ٹی آئی والوں نے ایک جلوس نکالا، اس میں لوگ زخمی ہوئے اور وہ پہنچے وزیر آباد
اور وہاں پر جا کر یہ فائرنگ کا معاملہ درپیش آ گیا اور عمران خان صاحب کو یہ لانگ مارچ ختم کرنا پڑا۔ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ احتجاج ہوگا اور یہ احتجاج ملک گیر جاری رہے گا۔